اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، اقلیم امامت کے ساتویں تاجدار حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، جو مصائب پر بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے اور غصے کو پی جانے والے تھے، جو کاظم کے لقب سے مشہور ہوئے، کو عباسی بادشاہ متوکل ملعون نے کس قدر اذیت دی ہوگی، کس حد تک آزار پہنچائی ہوگی، کتنی تکالیف دی ہوں گی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے متوکل کو بد دعا دی۔ بد دعا کے الفاظ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی اور روحانی کیفیت کو، ان کے رنج و الم کو، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو نمایاں کرتے ہیں۔ دعا کا آغاز امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جد کی طرح حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے۔ پھر امام نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمن کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے۔ ہدایت حاصل نہ ہونے کی صورت میں دشمن کو بد دعا بھی دی ہے۔ یہ بد دعا شیعہ کتب میں لکھی ہوئی ہے، اور جو عوام الناس موجودہ ظالم اور کرپٹ حکومت کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں اور اس ظالم حکومت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو میری ان کو نصیحت ہے کہ وہ اس دعا کو اپنے گلے کا تعویذ بنا لیں اور کثرت کے ساتھ یہ دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ طاغوتی لشکر اللہ کے غضب سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ بد دعا بہت سی شیعہ کتب میں نقل کی گئی ہے۔ باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں اسے محج الطابات کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد 82، صفحہ 384 تا 386 ہے۔ اور سامعین، شیخ تقی الدین ابراہیم بن علی بن حسن بن محمد بن صالح عاملی الکفہمی نے اپنی کتاب مصباح الکفہمی میں اسے نقل کیا ہے، جو بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور صفحہ اس کا 240 سے 245 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ابن طاؤس نے مہجہ میں لکھا ہے کہ ہادی علیہ السلام نے یہ دعا متوکل کو دی تھی، پس اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اور سامعین، شیخ علی احمدی میانجی نے اپنی کتاب مکاتیب الرسول جلد 2، صفحہ 185 تا 189 میں بھی محج الطابات کا حوالہ دیتے ہوئے اسی دعا کو نقل کیا ہے۔ سامعین اور ناظرین، اب میں آپ کو اردو کتاب سے وہ بد دعا دکھانے اور سنانے لگا ہوں تاکہ دعا زیادہ سے زیادہ پر اثر ہو جائے۔ کتاب اسیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ولادت سے شہادت تک، جلد اول، صفحہ 374 میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو باقر شریف الکرشی نے تالیف کیا ہے اور اس کا ترجمہ الطاف حسین کلاچی نے کیا ہے۔ یہ کتاب ادارہ منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ظالم کے خلاف حالت قنوط میں نفرین کی تھی، اور ظن غالب یہی ہے کہ آپ نے کسی عباسی حاکم کے خلاف نفرین کی تھی، یعنی متوکل کے خلاف، کیونکہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ سامعین، میں آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ خدایا، میں اور فلاں ابن فلاں تیرے بندوں میں سے دو بندے ہیں، ہم دونوں کا زمام اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے مستقر و مستودع، ہماری خلوت و جلوت کو جانتا ہے، تو ہماری نیتوں سے آگاہ ہے، ہمارے دلی رازوں سے مطلع ہے۔ جس طرح ہم ظاہراً جو کچھ کرتے ہیں تو اسے اس طرح جانتا ہے جس طرح تو ہمارے اس کام کو جانتا ہے جسے ہم چھپ کر کرتے ہیں۔ تیری وہی معرفت ہے جو ہمارے باطن میں ہے، اور وہ اس تیری معرفت کی طرح ہے جسے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی کام تجھ پر مخفی نہیں ہے، ہماری کوئی صورت تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کہ جو ہماری حفاظت کرے، اور نہ کوئی جائے امن ہے جو ہمیں امن و امان عطا کرے، اور نہ جائے فرار ہے جو پناہ دے۔ قلعے اور کاخ ستمگر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے لاؤ لشکر تجھ سے جنگ و جدل نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنی قوت و طاقت سے تجھ پر غالب آ سکتا ہے۔ نہ کوئی ستم پیشہ اپنی کثرت سے تجھ سے بچ سکتا ہے۔ وہ جہاں چاہے تو اسے درک کر سکتا ہے، وہ جہاں پناہ لے تو اس پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم دو مظلوموں کی پناہ گاہ تو ہے، ہم مجبور و مقہور دو فردوں کا سہارا تو ہے، ہمارا مرجع تو ہے۔ جب کوئی بے یار و مددگار ہوتا ہے تو وہ تجھ سے مدد اور یاوری چاہتا ہے،
جب کوئی مظلوم کی فریاد نہیں سنتا تو وہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، جب بندے کو کوئی پناہ نہیں دیتا تو وہ تیری پناہ میں آ جاتا ہے، جب اس پر ہر طرف سے امیدوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تیرے دروازے پر دستک دیتا ہے، جب غافل بادشاہ اس پر اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں تو وہ تجھ سے متصل ہو جاتا ہے، ابھی اس نے زبان شکوہ نہیں کھولی ہوتی تو اس کے دل کی تحریر پڑھ لیتا ہے، ابھی اس نے اس دعا کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی ہوتی تو اس کے مصالح کو جان لیتا ہے۔ تمام حمد تیرے لیے، کیونکہ تو سمیع و بصیر، لطیف و علیم اور خبیر و قدیر ہے۔ خدایا، اگر یہ سب کچھ تیرے سابق علم میں ہے، محکم قضا میں فیصل ہے، تیری قدرت نے اسے جاری کر دیا ہے اور تیرا امر نافذ ہو چکا ہے، اور تیری مشیت تیری تمام مخلوق میں جاری ہو چکی ہے کہ ان میں کون سعید ہے اور کون شقی ہے، کون نیک ہے اور کون فاجر ہے، کہ تو نے فلاں بن فلاں کو مجھ پر قدرت دی ہے، اس نے اس طاقت کے ساتھ مجھ پر ظلم روا رکھا ہے اور اپنی قوت سے مجھ پر ستم ڈھا رکھے ہیں، اور تو نے اسے جو قدرت دی ہے اس نے اس کے ذریعے مجھ پر دست درازی کی ہے۔ اے پروردگار، تو نے اسے جو اقتدار دیا ہے اس کی بدولت وہ گردن فراز اور فخر فروش بن چکا ہے، تو نے اسے جو فرصت و مہلت دی ہے اس نے اسے مغرور بنا رکھا ہے، تیرے حلم نے اسے سرکش بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اذیت و آزار سے دوچار کر رکھا ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جو مظالم اس نے مجھ پر ڈھا رکھے ہیں اب میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اس سے انتقام لینے سے عاجز ہوں، میرے پاس وہ افرادی قوت نہیں ہے کہ میں اسے مفتوح و مغلوب کر سکوں، میں اب اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اب اس کے خلاف میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری سزا سے اسے تہدید کرتا ہوں، تیرے حملے سے اسے ہراساں کرتا ہوں، تیری ناراضی سے اسے خوف زدہ کرتا ہوں، اس کا گمان یہ ہے کہ تیرا حلم اس کے بارے میں کمزور ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ اسے تیرا مہلت دینا اس لیے ہے کہ تو کمزور و ناتواں ہے، وہ مظالم ڈھانے سے رکا نہیں بلکہ وہ سختی کرنے میں شدید ہوا ہے، اسے ایک بار ظلم کرنے نے دوسری بار ظلم کرنے سے نہیں روکا، اس کی اولین نوبت تجاوز نے اسے دوسری بار ظلم کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی گمراہی میں باقی رہا اور اس نے اپنی ستم کاری کو اور بڑھایا، وہ عداوت میں باقی رہا، سرکشی اور بغاوت میں تیز تر ہوا، تیرے حضور گستاخی میں اور بڑھا۔ اے سید و سردار، اے آقائے من، تو اسے اس مارز غضب میں لا جو تو ظالموں کے لیے روا رکھتا ہے، اور اس سے وہ سلوک کر جو تو باغی اور طاغی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اے آقائے من، میں اس کے ہاتھوں مستضعف ہوں، میں اس کے تسلط سے پامال ہو چکا ہوں، اس کے آستان میں ذبوں حال ہوں، حالانکہ اس نے مجھ پر مظالم کیے ہوئے ہیں، میں مرعوب، مقہور، ہراساں اور خوف زدہ ہوں، اب مجھے لاچاری کا سامنا ہے، مجھ پر سوائے تیرے راستے کے باقی تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تیری سمت کے سوا باقی تمام سمتیں مجھ پر مسدود ہو چکی ہیں، مجھ پر بند ہو چکی ہیں، اس کے شر کے دفع کرنے میں میں درماندہ ہوں، اس کے مظالم کے رفع کرنے میں میری فکر مشوش ہے، تیری مخلوق میں سے جس بندے سے مدد کی درخواست کرتا ہوں وہ میری مدد نہیں کرتا، جس سے امید وابستہ کرتا ہوں وہ مجھے مایوس کرتا ہے۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ ان حالات میں کیا کروں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے وابستہ ہو جاؤں۔ اس طرح میں نے اپنے رہنما سے نجات کا راستہ پوچھا تو اس نے مجھے تیرے سوا کوئی اور راستہ نہیں بتایا۔ اے میرے آقا و مولا، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، حالانکہ میں کمزور، لاچار، درماندہ اور مسکین ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کشائش صرف تیرے پاس ہے، نجات دینے والا تو ہے، تو میری نصرت اور قبولیت دعا کا وعدہ پورا کر، تو اپنے وعدہ و قول میں صادق و اصدق ہے، تو اپنے قول میں رد و بدل نہیں کرتا، تو نے جو کہا اسے بابرکت بنایا اور اسے بلند و بالا کیا، تیرا فرمان ہے جو مظلوم واقعہ ہوا تو ہر صورت اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اے میرے خدا، تو جلیل ہے،
تیرے اسما مقدس ہیں، تو نے فرمایا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ یہ میرا تجھ پر احسان نہیں ہے، کیونکہ تو نے اپنے احسان سے اس پر میری رہبری کی ہے۔ تو میری دعا اس طرح قبول کر جس طرح تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے وہ ذات جو اپنے وعدہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی۔ ہاں میرے آقا، مجھے اتنا پتہ ضرور ہے کہ تو ایک دن ظالم سے مظلوم کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تو مغصوب کے حق کو غاصب سے لیتا ہے، کیونکہ کوئی دشمن تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ستم پیشہ تیرے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ تجھے کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف نہیں ہے، لیکن میری بے تابی اور بے قراری اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ میں اب ظالم کے ظلم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس قدر مجھ پر اس کے مظالم کا زمانہ گزرا ہے اور تو نے اسے مہلت دی ہے اور تو نے اس کے معاملے میں اپنے حلم کا مظاہرہ کیا ہے، تو اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے عذاب سے مہلت دے سکتا ہے، لیکن مجھ میں مزید برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ اے سید و سردار من، تیری قدرت ہر قدرت پر بھاری، تیری سلطنت ہر سلطنت پر غالب۔ جس قدر تو نے کسی کو مہلت دی ہے اس کی بازگشت تیری طرف ہے، جس قدر تو نے کسی ظالم کو فرصت دی ہے اس نے ہر صورت تیری طرف آنا ہے۔ اے میرے آقا، فلاں کی نسبت تیرے حلم نے، تیرے صبر کرنے نے اور اسے فرصت دینے نے مجھے صدمہ زدہ کر دیا ہے۔ اگر مجھے تجھ پر یقین نہ ہوتا اور ایفائے عہد پر اطمینان نہ ہوتا تو مایوسی مجھ پر غالب آ جاتی۔ پس اگر وہ تیری گزشتہ قضا تقدیر میں وہ توبہ و انابت سے ہمکنار ہونے والا ہے اور مجھ پر ظلم کرنے سے باز آنے والا ہے، اور وہ مجھ سے اپنے مظالم کو روکنے والا ہے، یا وہ میرے معاملے میں اپنی دست آزاری روکنے والا ہے، وہ کہ اب تک اس نے مجھ پر ظلم کر کے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اس سے پشیمان ہونے والا ہے، پس تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر، اور اس پر تو نے جو نعمتیں نازل کی ہیں اس سے پہلے کہ تو انہیں زائل کرے، جس بھلائی کی تو نے اس کی طرف نسبت دی ہے اسے مقدر کر، اس کے دل میں میرے لیے بھلائی کے امور ڈال دے۔ ہاں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے گا تو اے مظلوموں کے فریاد رس، میری دعا قبول کر، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج۔ تو اپنی قدرت کاملہ سے اسے اس کی جائے امن سے پکڑ، اور جب وہ غفلت میں ہو تو اسے اپنی قدرت کاملہ سے اچانک گرفتار کر، اس کی نعمات اور سلطنت کو سلب کر، اس کے لو لشکر اور ناصروں اور آوانوں کو منتشر کر، اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اس کی نصرت کا خاتمہ کر۔ تو نے اس پر نعمات نازل کی ہیں، اس نے ان کا شکر ادا نہیں کیا، وہ نعمتیں اس سے زائل کر دے۔ تو نے اسے لباس شوکت عطا کیا، اس نے تیری اس نیکی کا جواب نیکی سے نہیں دیا، اس سے یہ لباس اتار لے۔ اے ستم گروں کو درہم برہم کرنے والے، اسے درہم برہم کر۔ اے گزشتہ زمانوں کے لوگوں کو نابود کرنے والے، اسے نیست و نابود کر۔ اے ستم کار امتوں کو ہلاک کرنے والے، اسے ہلاک کر۔ اے سرکش گروہوں کو خوار کرنے والے، اسے ذلیل و خوار کر۔ اس کی عمر قطع کر، اس سے اس کی سلطنت قہرن چھین لے، اس کی راہ و روش کو اس سے روک لے، خیر و فلاح کے راستوں کو اس پر بند کر دے، اس کی آگ کو بجھا دے، اس کی روشنی کو تاریکی میں بدل دے، اس کے نصیب کے سورج کو خاک آلودہ کر، اس کی موت اس سے قریب کر، اس کی خوشیاں اس سے سلب کر، اسے نیست و نابود کر، اس کی ہر قوت کو درہم بھرم کر، اس کا اجتماع منتشر کر دے، اس کی ہر بلندی کو پست کر دے، اس کی ہر بنیاد کو سست کر دے، اس کے اسباب کو قطع کر دے، اس کے انصار اور لشکر کو ہمارا غلام بنا، ان کے جمع و اجتماع کو پارا پارا کر دے۔ یہ جس امت پر غالب ہیں ان کے غلبہ کا خاتمہ کر، ان کی سلطنت کا خاتمہ کر، تاکہ اس امت کے سرگرداں حیران و پریشاں
اور سوختہ دل لوگوں کو سکون ملے، اس کی حکومت کے زوال سے، وہ حدود جنہیں معطل کر دیا گیا، وہ سنت جسے فراموش کر دیا گیا، اس طرح احکام دین، آثار شریعت، آیات اور تعلیمات اسلامی دگرگوں کر دیے گئے تھے۔ ان سب کو بحال کر، محراب عبادت خالی ہیں، مساجد ویران ہیں، انہیں آباد فرما، اپنے اس وسیلہ سے بھوکوں کو اپنی نعمات سے سیر کر، خشک زبانوں اور جگر سوختہ افراد کو سیراب کر، رنجور قدموں کو اس وسیلہ سے امیدوار بنا، اس ظالم کو بے نظیر مصیبت میں مبتلا کر، اس طرح ہلاکت سے دوچار کر کہ اس سے خلاصی نہ ہو، اسے ایسی نکبت میں ڈال دے کہ پھر وہ اٹھ نہ سکے، اسے لا علاج لغزش سے دوچار کر، اس کی حرمت کو پامال کر دے، اس کی نعمتوں کو کم کر دے، اس کے لیے تیری گرفت اور عذاب سخت ہو، تیری قدرت و طاقت اس کی قدرت پر بھاری ہے، اپنی زوردار طاقت کے ذریعے مجھے اس پر غالب کر، اپنی بے پناہ طاقت کے ذریعے اس سے میری حفاظت کر، اسے لازوال غربت میں، فقیری میں مبتلا کر، اسے آشکار عبد حالی سے دوچار کر، جو تیری مشیت میں ہے تو اسے اسی امر سے دوچار کر، تو جو چاہے کر سکتا ہے، اسے اپنی توانائی سے بے تواں کر دے، اسے اپنی طاقت سے کمزور کر دے، اپنے مکر سے اس کے مکر کو ختم کر دے، اس کی مشیت کو اپنی مشیت سے دفع کر، اسے بیمار کر، اس کی اولاد کو یتیم کر، اس کی عمر کو تاہ کر، اسے خائب و خاسر کر دے، اس کی دولت کو نیست و نابود، اس کی برائیوں کو طویل کر دے، اسے اپنے جسم کی دیکھ بھال میں لگا دے، اسے اس کے اپنے ہم و غم میں ڈال دے، اسے اس کے مکر و فریب میں کامیاب نہ کر، اس کی سلطنت کا تختہ الٹ دے، اس کی نعمتیں زوال پذیر کر، اس کی کاوش ناکام بنا، اس کی حکومت مزمحل کر، اس کا انجام بدترین ہو۔ اگر تو اسے موت دینا چاہے تو اسے اپنے غیظ و غضب سے موت دے، اگر تو اسے باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے حسرت و افسوس کے ساتھ زندہ رکھ۔ مجھے اس کے شر، بدگوئی، بدزبانی، قہر اور دشمنی سے بچا۔ تو اس کی طرف اپنی قدرت کا اشارہ کر تاکہ وہ برباد اور نیست و نابود ہو، کیونکہ تو سخت گیر اور عذاب شدید دینے والا ہے۔ سامعین، یہ تھی وہ دعا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حاکم متوکل ملعون کو دی تھی، اور آگے کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ غور کریں کہ اس دعا کے الفاظ کس قدر پردرد ہیں، کہ دعا کا لفظ امام علی مقام علیہ السلام کی قلبی کیفیت کا ترجمان ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم حکمران کے ہاتھوں کس قدر رنجیدہ اور ستم دیدہ تھے۔ یہ بزرگوار اس ظالم پر نفرین نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اس کے مظالم جو آئے روز بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ادھر قلب امام سخت رنج و اندوہ اور تلخیوں سے پر تھا۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظالم اور جابر حکمران کے ظلم و ستم کی انتہا کا ذکر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے شفیق و مہربان اللہ کے سامنے کیا، اور اپنی بے بسی کا، اپنی لاچاری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ متوکل ملعون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کس قدر دکھ، تکلیف، اذیت اور آزار پہنچائی تھی، کس قدر ظلم و بربریت روا رکھا تھا، کہ غصے کو بہت زیادہ کثرت سے پی جانے والے صبر و برداشت کے پیکر امام نے اس کو بددعا دی۔ اور وہ بات جو ائمہ علیہ السلام کو ہم خطاکار انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ نے کبھی اپنے دشمن کو گالی نہیں دی، کبھی غیر اخلاقی بات نہیں کی، لیکن ابو الکلام کے بیٹے نے اپنے دشمن کے لیے جو سخت جملے استعمال کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سامعین، جیسے امام علی مقام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظالم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار قادر مطلق اللہ سے کیا ہے، بالکل ایسے ہی اسی امام کے جد امجد امام علی علیہ السلام نے بھی اپنا حق غصب کرنے والوں کے مقابلے میں بے بسی کا اظہار اپنے مہربان اللہ کے سامنے کیا، جو انشاءاللہ آپ کو کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا۔
سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ظالم حکومت وقت سے نجات نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔